السلام علیکم دوستو، میں ہوں احسن علی اور سمارٹ انفو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بے شک جب انسان میں دولت اور لالچ آ جاتا ہے تو وہ اللہ کے راستے سے ہٹ کر غلط کام کرنے لگتا ہے، اور جب یہ لالچ مزید بڑھ جاتا ہے تو وہ ہر حد پار کر بیٹھتا ہے۔ ایسا ہی کچھ دانیال حسین نامی ایک لڑکے کے ساتھ ہوا جس نے شیطان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ شیطان اس کو لاٹری جتوائے گا اور یہ لڑکا اس کے بدلے میں لڑکیوں کو قتل کرے گا۔ یہ سارا ماجرا کیا ہے، اس لڑکے نے کس طرح شیطان کے ساتھ معاہدہ کر کے 2 بہنوں کو قتل کیا، یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں، لہٰذا آخر تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ساتھیوں، یہ کہانی انگلینڈ کے کیپٹل لندن سے تعلق رکھتی ہے، جہاں ایک چھوٹے سے گھر میں 2 بہنیں رہتی تھیں جن کا نام نکول سنبھالی اور بلبا ہنری تھا۔ یہ دونوں ستیلی بہنیں تھیں لیکن ان میں بہت پکی دوستی تھی اور یہ جہاں بھی جاتی اکٹھے ہی جاتی۔ یہ 6 جون 2020 کا ایک دن تھا جب ان میں سے ایک بہن کی سالگرہ تھی، جس کو منانے کے لیے انہوں نے ایک پارک کا رخ کیا، جہاں کچھ دوستوں کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ سالگرہ منانے کے بعد اس کے سارے دوست آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن یہ 2 بہنیں رات گئے تک اسی پارک میں ہلا گلا کرتی رہیں۔ اس رات یہ دونوں بہنیں اسی پارک سے لاپتہ ہو گئیں، جن کے فون نمبرز بھی بند جا رہے تھے۔ پریشانی کی حالت میں ان کی ماں نے پولیس اسٹیشن میں درخواست جمع کروا کر اگلے دن پارک کی چھان بین کی۔ اس دوران لڑکیوں کا ایک پرس برآمد ہوا۔ اس پرس کے ساتھ ہی ایک چاقو بھی پڑا ہوا تھا جس پر ان دونوں بہنوں کا خون لگا ہوا تھا۔ بعد میں DNA کرنے سے پتا چلا کہ اس چاقو پر ان دونوں بہنوں کے علاوہ تیسرے شخص کا بھی خون لگا ہوا تھا جس کا نام دانیال تھا۔ لہذا شک کی بنیاد پر پولیس نے اس لڑکے کے پیچھے چند دنوں کی نقل و حرکت کا اندازہ لگایا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ 2 دن قبل ہی دانیال ایک سٹور سے اس چاقو خریدا تھا۔ اس ثبوت کے بعد یہ شک یقین میں بدلنے لگا کہ دانیال ہی ان دونوں بہنوں کا قاتل ہے۔ لہذا پولیس نے دانیال کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ یہ 1 جولائی 2020 کا دن تھا جب پولیس لندن کے علاقہ بلیک ایک کے ایک گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی تو انہیں ایک تحریر ملی جس میں دانیال حسین نے کسی شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا تھا۔ بچگانہ انداز میں لکھی گئی تحریر میں دانیال حسین نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ جب تک آزاد ہے اور جسمانی طور پر اس قابل ہے تو وہ 6 ماہ میں 6 عورتوں کی قربانی دے گا۔ اس معاہدے کی ہیڈ لائن تھی فار دی مائٹی کنگ لوسیفیوج رفوکال۔ یاد رہے کہ یہ شیطانی مسلکوں کے مطابق لوسیفیوج رفوکال جہنم کی حکومت کے خزانے کا انچارج ہے، اور اس قربانی کے ثمرات میں دانیال حسین کا میگا لاٹری جیتنا تھا اور طاقت اور دولت سے مالا مال ہونا تھا۔ اس معاہدے کے اختتام پر دانیال حسین نے اپنے خون سے دستخط کیے ہوئے تھے اور لوسیفیوج رفوکال کے دستخط کی جگہ خالی چھوڑ دی ہوئی تھی۔ دانیال حسین جنوب مشرقی لندن کے علاقہ بلیک ہیڈ میں بڑا ہوا 4 بہن بھائیوں کا سب سے بڑا بھائی تھا۔ دانیال حسین نے تھامس ٹالس اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر O لیول کے لیے اور پنکٹن کالج میں داخلہ لیا، لیکن وہ وہاں کبھی کبھار ہی جاتا تھا۔ اس کے پڑوسیوں کا کہنا تھا کہ دانیال کا تعلق ایک مشکلات کے خاندان سے تھا، جہاں سے اکثر چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہتی تھیں، اور جب اس کی عمر 14 برس تھی تو اس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی اور اس کے ایک پڑوسی نے اپنی شناخت نہ ظاہر کرنے پر بتایا کہ 2-3 بار اس کے گھر پولیس اور ایمبولینس بھی آئی تھی۔ دانیال حسین ایک تنہائی پسند نوجوان تھا، وہ اکثر گھر سے غائب رہتا تھا، اور اس کے پڑوسی نے بتایا کہ دانیال حسین کے والد کمال حسین پریشان تھے کہ ان کا بیٹا غلط لوگوں کی صحبت میں چلا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دانیال کے بارے میں پریشان ہوں کیونکہ اسے غلط راہ پر لے جا رہے ہیں۔ اکتوبر 2017 میں جب دانیال کی عمر 15 برس تھی تو اسے استاد شدت پسندی کے پروگرام میں رپورٹ کیا گیا۔ تھامس ٹیلس اسکول کی جانب سے اسے رپورٹ کرنے کی وجہ اسکول کے کمپیوٹر سے انتہائی دائیں بازو کے نظریات سے متعلق مواد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش تھی۔ دانیال حسین کو ایسا شخص تصور کیا جاتا جس کے رجحانات خطرناک، اور اسے ایک پینل کے سامنے بھی پیش ہوا جہاں اسے لوگوں کے ذہنی رجحانات کو پرکھا جاتا تھا۔ تو دہشت گردی کی سمت جا رہے تھے۔ دانیال حسین کو مئی 2018 میں اس پروگرام سے خارج کر دیا گیا، لیکن اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ شدت پسندی کے نظریات میں ہیں۔ اس میں موجود پولیس نے دانیال کی گرفتاری کے بعد اس کے ٹیبلٹ اور کمپیوٹر کا جائزہ لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ کچھ ایسی ویب سائٹس پر جاتا تھا جہاں شیطانی نظریات پر بات ہوتی تھی، جبکہ اس نے جادوئی دوا بنانے کے لیے بھی تحقیق کر رکھی تھی۔ اس کے علاوہ پولیس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ انتہائی دائیں بازو کے نظریات کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا اور وہ خود کو بظاہر آریائی نسل سے سمجھتا تھا، جس کا مطلب ہے کہ دانیال کا نظریاتی سفر اتنا انوکھا نہیں تھا
जितना ये लगता था। इन दोनों नजरियात में औरतों से नफरत एक मुश्तरका धारा है, जिससे बहुत सी जहरीले नजरियात जन्म लेते हैं। पुलिस को दानियाल के बेडरूम के एक हाथ से लिखा हुआ खत मिला, जिसमें खून निकालकर स्कूल में एक लड़की को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करने की तजवीज़ दी गई थी। इस पर दानियाल के दस्तखत हैं और इसमें क्वीन बेल्ट को मुखातब किया गया कि उसमें कहा गया है कि लड़की ये देख कर जान जाएगी कि मैं वाहिद शख्स हूँ, वो ख़वातीन के लिए रोमानी तौर पर ज़्यादा पुरकशिश बन जाएगी। इसके बदले में उन्होंने वादा किया कि वो उनके नाम पर लुबान जलाएंगे, मीठे मशरूबात, चॉकलेट और कुछ खून की पेशकश करेंगे। पुलिस को दानियाल के बेडरूम में लॉटरी टिकट्स भी मिली। इस हवाले से पुलिस का कहना था कि हाथ से लिखे खतूत में हैरतअंगेज जुर्म की तरफ माइल किया गया है। उन्होंने दानियाल खतरनाक शख्स करार दिया, जबकि उन्होंने मजीद बताया कि हमें यकीन है कि अगर दानियाल का बस चलता तो इस रात मजीद लोगों को भी कत्ल करता, लेकिन वो ऐसा ना कर सका क्योंकि हेनरी और स्माइलन से वहशियाना हमले में उसके दाएं बाजू पर जख्म आया था। फिर उसी जख्म और जाए वकूफ पर DNA की मदद से पुलिस ने उसे टेस्ट किया था। प्यारे साथियों, इस कहानी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों का ये कहना है कि बाकायदा तौर पर शैतान इस लड़के से मुलाकात करता था और उसे मुख्तलिफ तरगीबें देता था। लेकिन ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या शैतान इंसानी शक्ल में आ सकता है? इस हवाले से अगर हम इस्लामी नज़रियात की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि शैतान इंसानी शक्ल में आ सकता है, जिसका सबूत हमें इस्लामी तारीख से बआसानी मिलता है। एक दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माल की हिफाजत कर रहे थे। एक शख्स उनके पास आया और उससे पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, जिस पर आपने फरमाया कि माल और ज़र की हिफाजत कर रहा हूँ। इस शख्स ने कहा कि आप आयतुल कुर्सी पढ़कर हिफाजत करें। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था, लेकिन बात अच्छी कर गया। इसके अलावा गज़वा बदर में भी शैतान ने कुफार के साथ शिरकत की और जब कुफार मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का भयानक इरादा बनाया तो इस वक्त भी ये मलऊन उस मिशन में शामिल था। दोस्तों, कुरान की रोशनी में देखा जाए तो तकरीबन सारा जहान कम और ज़्यादा शैतान का जहन्नम का दर बना हुआ है। इसे शैतानी नज़रियात और तहकीकात से हर ज़माने के चलन पैदा किए गए हैं। एक तागूत शैतान है जो इंसान के सामने नई नई झूठी तरगीबात का सदाबहार सब्ज़ बाग पेश करता है। दूसरा तागूत इंसान का वो अपना नफ्स अमारा है जो उसे शहवत, जज्बात, ख्वाहिशात, तगीशात और गश्त ज़रूरियात के चक्कर में घन चक्कर बनाए रखता है। और बेशुमार तागूत बाहर की दुनिया में फैले हुए बीवी, बच्चे, अजीरो कारब, दोस्त, अहबाब, अवाम, हुक्मरान, हुकाम, हर एक की अपनी अपनी दलबर अदाएँ हैं। मामलात ज़िंदगी पर शैतान की गहरी छाप लगी हुई है। हमें खुद एहतसाब करना चाहिए हम रहमान की अताअत कर रहे हैं शैतान की। मामलात ज़िंदगी को डोर को हमने किसी के हाथ में दे रखी है। अगर दिल गवाही दे के रहमान की तो बड़े नसीब की बात है। अगर जवाब नफ़ी में हो तो एहसास निदामत और आंसुओं के साथ बंदा रहमान बनने की कोशिश करनी चाहिए। तौबा का दरवाज़ा खुला है। शैतान के शर और फरेब से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि ए हमारे रब, हम शैतान की उकसाहटों से हमें तेरी पनाह मांगते हैं और उससे भी तेरी पनाह मांगते हैं कि वो हमारे पास आएँ। हम अपने नफ्स की शरारतों से भी तेरी पनाह मांगते हैं। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।